پوچھا گیا کہ حضرت اگر دیکھنا ہو کہ مجذوب اصلی ہے کہ نقلی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ حضرت نے 2 طریقے بتا فرمائے، چلو میں ایک ہی، کیونکہ ہمارا موضوع بھی اب چلو وہ بن گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر چیک کرنا ہونا کہ مجذوب اصلی ہے کہ نقلی ہے تو اس کے پیچھے بیٹھ کے حضور نبی علیہ السلام کا نام دے۔ جو مجذوب ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے نا اس کے پیچھے بیٹھ کے حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام دے۔ جیتے تیرے علموں کر لے اصلی نہ کرے تو نقلی ہے، ہاں، کیونکہ حضرت مجذوب کو بھی حالت جزم میں اتنا ہوش ہوتا ہے کہ میرے پیچھے محبوب خدا کا نام لیا گیا۔ ہاں، مجذوب کو بھی حالت جزم میں اتنا ہوش ہوتا ہے کہ میرے پیچھے محبوب خدا کا نام لیا، میں نے اس کو کانڈ نہیں کرنی، اگر تو تمہاری طرف منہ کر لے اصلی مجذوب ہے، نہ کرے تو نقلی۔ تو یار اگر مجذوب کو بھی حالت جزم میں اتنا پتا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کا نام لیا گیا تو اللہ کا شکر ہے ہم تو بیٹھے سارے ہوش والے، پھر ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اور میں کہتا ہوں یہ ہمارے بڑوں کے دعوے تھے، یہ ان کے تغمے تھے، یہ ان کے میڈل تھے۔ کیا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، حضرت جی جیوندے نہیں، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام علیہ۔ تو حضرت جی ہم تو جیوندے، ہم تو زندہ ڈھیلے پڑ گئے ہیں، مرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے سنیوں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یہ کمزوریاں چھوڑو یار، آؤ عمل کی طرف نکلیں اور خوب حضور نبی کریم علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھو۔ اور ڈھیلا نہیں پڑھنا حضرت جی، یہ عقیدہ رکھ کے پڑھو۔ میں نے کہا نا کتابیں تو بڑا کچھ سکھاتی ہیں، حضرت ہمیں بزرگوں نے اس راستے پہ ڈالا، ہمارے ساتھ بڑا کچھ ایسا ہوا کہ اب تو ڈر بھی لگتا ہے پڑھتے ہوئے بھی بھائی، کیونکہ میں کہتا ہوں ہمیں تو غلاموں کی سمجھ آج تک نہیں آ رہی، قربان جاؤں ان کا کیا کہنا ہے۔ میرا باقاعدہ یہ یوٹیوب پہ میرے ساتھ سب سے پہلا اس نے مجھ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، نہیں بھائی یہ بات کتابی نہیں ہے، واقعی سن دیں گے۔ میرے سیالکوٹ میں بھی ایک مجذوب بزرگ ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ جیسے یہ مسجد ہے، یہ سامنے گھر ہے، درمیان میں سڑک ہے، اسی طرح میرا گھر تھا، درمیان میں سڑک، سامنے قبرستان، وہاں وہ رہا کرتے تھے۔ بچپن سے یہ اللہ کا فضل تھا، شوق رہا بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا۔ آپ بھی دعا کیا کریں اللہ امین پاک لوگوں کی سنگتیں اور صحبتیں عطا فرمائے۔ یہ جن کے پاس ہم نے بیٹھنا شروع کیا نا، میاں صاحب فرماتے ہیں چھٹ دے بے درداں دی یاری، نیتا ہو جاسی منہ پالا، اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا۔ کتے کلیاں بہ لینیاں کسی اینے دے کلنا بھائی جنوں جواں پئیاں ہون تے تینوں ہی شک دیاں جواں پا چھڑے۔ یہ بڑھاپے میں آ کے بوڑھا بابا سانو نہیں انگوٹھے چومنا جائز کیا ہوتا ہے؟ کسی ایسے کے پاس جا کے بیٹھایا ہوتا ہے جس سے اس کو بھی جوئیں پڑ جاتے۔ اپنی صحبتیں بڑی ٹھیک رکھو۔ اور قبلہ مجھے ظلموں نے بات شاد آپ فرماتے ہیں میرے کیا آپ صرف ایک ہی بیٹے حکیم خادم علی رحمت، آپ 14ویں اولاد تھے، اس سے پہلے 13 بچے انتقال کر گئے، اب 14ویں اولاد۔ فرماتے ہیں حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی اپنی مسند پہ بیٹھے، فرماتے ہیں مجھے اماں جی نے نا دال لینے کے لیے بھیجا، حکیم عبداللہ رحمت اللہ۔ فرماتے ہیں حکیم صاحب نے دیکھا مجھے کہ میں گزر کے گیا ہوں، فرماتے جب واپس آیا تو پھر دیکھا، کہتے تیسری بار میں جب پھر واپس جانے لگا مجھے بلا لیا، بلا کے کہتے ہیں عبداللہ کتھے گیا سن، کتھوں آئے ہیں، پھر کتھے چل رہے ہیں؟ ہمیں تو آج پتہ ہی نہیں نا حضرت جی میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے، میری بیٹی کی جو سہیلی ہے اس کا کریکٹر کیسا ہے، یہ اس لائق ہے بھی میری بچے کی سہیلی بنے کہ نہ بنے۔ میرا بچہ رات کو 10 11 12 بجے تک کہاں بیٹھا رہتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کوئی بھی۔ سنو حضرت جی وہ لوگ کیسے تھے، کہتے میں نے عرض کی میاں جی بیبے نے دال لین بھیجا سی، دال لے کے بھائی حکیموں کے ہاتھ تولے ہوتے ہیں، پھر دوسری کا بات ان کے گھروں میں ترازو بھی ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ترکڑیاں۔ کہتے بیبے نے مجھے دال لین بھیجا سی، دال لے کے آئے تے بیبے نے کیا ہے کہ دال گھٹ ہے تے عبداللہ جا دکاندار کل واپس چلو کیا دال پوری دے، سننا ذرا حضرت آگے سے۔ آپ فرماتے حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی نے میرے ہاتھ سے دال لی، تو مجھے فرمانے لگے عبداللہ اپنی بیبے نو کہہ تھوڑی دال پکا لے، میں پھر نہ اس بے ایمان دے متھے لا۔ ہاں حضرت صحبتیں اتنا اثر کرتی ہیں حضرت جی، صحبتیں فرمایا اپنی بیبے نو کہہ تھوڑی دال پکا، لیکن میں نے دوبارہ اس بے ایمان دے متھے نہ لایا۔ ہم دیکھتے نہیں حضرت ہم کہاں بیٹھ رہے ہیں، ہمارے بچے کہاں بیٹھ رہے ہیں۔ نہ حضرت جی اپنی بھی صحبتیں اچھی رکھو، اپنے بچوں پر بھی پوری توجہ دو کہ ان کی بھی صحبتیں کیسی ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ صحبت کس دن کوئی چاند چڑھا دے۔
صحبتوں کا بڑا دھیان رکھو. اللہ کا شکر ہے بچپن سے اللہ نے رحمت فرمائی کہ یہ پاک لوگوں کی صحبتیں میسر رہی, پاک لوگوں کی صحبت. اور حضرت نے جو ہے نا وہ اسی قبرستان میں, میں یہاں پر بھی حضرت آپ کو آج کل بڑا شوق ہے ہر بندے کو مرزوق کے پاس بیٹھ رہے, نہیں حضرت شرع نے منع فرمایا, سلجھے لوگوں کے پاس بیٹھو, الجھے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو. مرزوق کو اگر موج بھی آئی تو تمہیں بھی مرزوق ہی بنا سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا حضرت. ہاں حقیقت میں کہہ رہا ہوں, یہ فرید بنا دینا یہ کسی سالک کا ہی کام ہے حضرت. ہاں یہ غوث اعظم بنا دینا یہ کسی سالک کا کام ہے. مرزوق بڑی ہو جوش میں ہے تو مرزوق کر دے گا. اور اس پہ کمال لکھا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی. اب فرماتے میرا بھی ایک مقتدی تھا, اس کو بھی بڑا شوق تھا مرزوقوں کے پاس بیٹھنے. وہ ایک مرزوق کی بیٹھک میں نہ جا کے بیٹھا کرتا تھا. اب فرماتے میں نے اس کو کئی بار منع کیا ہے نہ جایا کر سنگیا. اس نے آگے سے کہنا لو جی جدن شیخ بابے کی زبان حرکت میں آئی میرے تو بارے نیارے ہو جائیں گے. شیخ نے لکھا ہے کہ بابا جی کا جذب کب ہوا. حضرت کو ہوش آئی, دیکھا سامنے بندہ بیٹھا ہے, اسے پوچھا تو کون ہے. اس نے عرض کی حضور میں نہیں ہوں. اپنے سر پہ پتہ نہیں کتنی دیر بعد حضرت کو ہوش آئی, جذب کم ہوا. سر پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگے میرے وال بابے ود گئے تو میری ٹینڈ نہیں کرتا تھا. وہ بڑا خوش ہوا, حضرت کی ٹینڈ کروں گا تو حضرت انعام میں کچھ عطا فرمائیں گے. اس نے اس طرح تیز کر کے نا حضرت کی ٹینڈ کر دی. شیخ لکھتی اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا نا تو سر خالی تھا. عرض کرتا یا اللہ جو نے مینوں خالی کیتا تو اینوں ہی خالی کر چھڑا. اب کیا کرے حضرت ماں, بس پھر زوال شروع ہوا. پھر زوال شروع ہوا. میں خانے دے دردے اتے رہندے ہیں کلندر دیندے کھوندے تاجاں تائیں ایک پلکارے اندر ہے. جذب تھا حضرت جی زبان سے نکلی, کسی سے بھی نہیں ڈلی, سب کچھ ختم ہو گیا. وہ شیخ لکھتے ہیں بندہ میرے پاس آیا, آپ فرمانے لگے میں تو تینوں پہلے کہا سی کہ کسے سلجھے کل بہ کسے الجھے کل نہ بہ, آپ بھی الجھے ہی تینوں بھی الجھا چڑھے. ہاں اس طرح کر جا کے بیٹھا رہے. پھر کبھی ہوش آ گئے نا تیرے نصیب جاگے, پوچھیں تو کون ہے تو یہی کہنا میں نہیں. اگر وہ پھر گئے نا میرے وال بڑے ود گئے تو میری ٹینڈ کر دے تو کر دیں, لیکن ایسا ہی نہ کریں کہ ٹینڈ کر کے نا سیر اتے مٹھے مٹھے اس طرح نہ پچ لا. اب یہ شیخ نے دورانیہ نہیں لکھا کہ وہ اس کی آزمائش کا وہ وقت کتنا تھا, 10 سال تھے, 5 سال تھے, 6 سال. وہ حضرت کا جذب پھر کم ہوا, بندہ سامنے بیٹھا ہوا تھا, ہوش آئی, اس کو پوچھا بھائی تو کون ہے. انہیں عرض کی تھی حضور میں نہیں. فرمان لگے یار وال بڑے بات ٹینڈی کر دے. وہ آگے بڑا اس نے حضرت کا پھر سر موڑ دی. ساتھ ہی شیخ کی بات یاد آ گئی, اس نے سر پہ مٹھے مٹھے ٹک لگا دی. وہ بابا جی نے پھر ہاتھ پھیرا, وہ جب ہاتھ پھیرا تو ہاتھ رنگا ہوا ہے. بابا جی کہتے ہیں یا اللہ جی میں نے مینوں رنگیا تو اینوں ہلا کے چلا ہے. دھیان رکھ کے سلجھوں کے پاس بیٹھو. اور میں آپ کو حقیقت کہوں گا حضرت جی, یہ کچھ ہمارے سٹیجوں کا بھی قصور ہے کہ ہم نے بھی لوگوں کو حقیقت حال نہیں بتائی. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں لکھ مرزوب ایک پاسے تے ایک سالک ایک پاسے. حقیقت ہے سالک ہونا بڑا اوکھا کام ہے بابا جی. ہاں جی, سالک نے مرید بھی ویکھنے تے گھر بھی چلانا ہے. سالک نے کپڑے بھی لال دے پانے نہیں, پگ بھی لال دی بننی, روٹی بھی لال دی کھانی. مرزوق کو کیا لگے حضرت جی, نہ انہیں بچیاں دی فیس دینی نہ انہیں میٹر دا بل دینا ہے, اس کو کیا لگے. حقیقت کہہ رہا ہے یہ ہمارے سٹیجوں کا بڑا قصور ہے کہ مرزوق کو انہوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا. وہ سالک جو ہر روز کئی ہزار بار مرتا ہے حضرت جی, اس کو انہوں نے کہا نہیں ہے نہیں حضرت جی, لاکھ مرزوق ایک طرف اور ایک سالک ایک طرف. اور ایک حضرت ہمارے سیالکوٹ میں بھی ہیں ماشاءاللہ, جہانگیر بھائی بھی بیٹھے ہیں, نوید صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ, بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالی. یہ بھی وہ اگو کی نا وہاں کوئی تھا جن کا نام ہے جلال. آج بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالی کے بالکل ساتھ سائیں جلال کا بھی مزار ہے, جو بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالی کے بعد ہوئے ساتھوں کا بھی مزار ہے. یہ جو سائیں جلال تھے یہ جوانی تھی, خوبصورتی تھی, یہ کہیں جو ہے نا وہ دل اپنا پھنسا بیٹھے. وہ جو دل پھنسایا نا وہ تھا بھی ہندو گھرانہ. اب کو مسلمان ہوتا تو کچھ کیا جاتا, وہاں کیا زور ہے بھائی کسی کا. وہ دل کیا تھا مجبور تھا. عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب, لگائے نہ لگے بجھائے نہ بنے. سمجھ آئی کوئی نہ. اپنے دوست سے مشورہ کیا کہ بلا اپنی زندگی میں کہ اگر کوئی کام نہیں ہو رہا ان کی بارگاہ میں حاضری دو. کچھ حاضریوں کی برکت سے اللہ رحم فرماتے گئے. اور بعد از وصال بھی یہ بات مشہور تھی
کہ اگر کوئی معاملہ ہے تو حضرت کے مزار پہ حاضری دو، اللہ ان کے مزار پہ حاضری کی برکت سے کرم کرتے. آج بھی یہ بات مشہور ہے. وہ کسی نے اسی والے سے کہا تو بابا لودھی شاہ جا یہ بابے دی جیب ہل گئی تھے تیرے بارے میں آ رہے تھے. وہ آیا حضرت پہ جذب غالب تھا، وہ آ کے بیٹھ گیا جیسے حضرت بیٹھے تھے، اور ساری زندگی بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالی اس طرح بیٹھے. یہ حضرت کا انداز. کسی نے کبھی حضرت کو زمین پہ بیٹھا نہیں دیکھا، اتنا جذب تھا حضرت پہ غالب. ساری زندگی بابا اس طرح بیٹھا ہے. تیرے عشق میں یار ہم نے کیا کیا نہ کی، صبر ایوب کیا، گریا یعقوب کیا. عشق حضرت یہ تو یونیورسٹی وکھری ہے، یہ تو کالج وکھرا ہے، لیکن تو کہ حضرت جی ایتھے فوٹو دا سلو عاشق نکل آندا ہے. کوئی عاشق قرآن، ہمیں قرآن پڑھنا ہی نہ آتا ہے غریب آدمی. میرے اسٹیجوں کے حالات بڑے خراب ہیں، جتنا بڑا نوٹ اتنا بڑا میڈل ہے. ہاں اللہ قربان جاؤں عاشقی کو سکھا کا میں حضور سچ کہہ رہا ہوں، اللہ اور اللہ کا رسول گواہ، میں اس وقت کبھی میں آج تک پیرا دی بارگاہ گل بھی نہیں کی تھی. یہ نبی صاحب بیٹھتے ہیں میرے مرشد کی بات، میں گل بھی نہیں کبھی کی تھی. اس بعد میں بڑا اس طرح مجھے دیکھ کے نہ فرمانے لگے مولوی روٹی شوٹی کھایا کر، عشق دا نام نہیں. یہ بکھرے ہیں، سارے تو نہیں نا ابو بکر ہو سکتے، سارے تو نہیں نا ابو بکر ہو سکتے. وہ دل ہی اللہ نے بکھرے بنائی ہیں، دلوں میں اللہ نے طاقت ہی بکھری. کون نظر جی یہ اس طرح ہوا نہیں اس طرح، لیکن بزرگوں نے لکھا اگر ہوتا تو اسی طرح ہونا تھا. جب حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، جبرائیل امین علیہ السلام مکہ سے ساتھ چلے تھے. ایک مقام ایسا آیا نور ہونے کے باوجود عرض کرتے ہیں حضور میں نہیں جا سکا، اگر آگے جاؤں گا تو پر جل جائے. نہیں گئے، رہ گئے. صوفیہ فرماتے تھے وہ تھے جبرائیل امین علیہ السلام. اگر وہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہوتے نا، عرض کرنی تھی حضور پاویں سڑ جاں گا جانا نہ لیجئے. ابو بکر ہے. ہاں اچھا یہ تو ابو بکر تھے نا حضرت جی زندہ باد. یہ ذرا حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی صاحبزادی کا یہ حال ہے، قربان جاؤں ان کا کیا حال ہوگا. لکھا ہے مورخین نے کہ جب حضور نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو آپ نے غار ثور میں قیام فرمایا. وہ تو اللہ کے رنگ تھے نا حضرت جی، جالا لگ گیا، کبوتری نے انڈے دے دیے، ان کو وہاں بھی گمان نہیں ہوا. لیکن کسی نے مخبری کر دی، ٹھیک ہے کہ یہ جو حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رات کو کھانا لے کے جاتی، ان کو پتا ہے کہ کدھر ہے جناب رسول اللہ علیہ السلام اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ. لکھا کہ ابو جہل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کشان مبارک پہ حاضر ہوا. یہ میں ذرا دبن اس طرح بول رہا ہوں. آگے اس نے دروازے پہ دستک دی، اللہ کی کرنی دروازہ بھی سیدہ اسماء نے کھولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دروازہ بھی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ظاہر ہے عورت ذات ہے، بچی چھوٹی عمر تھی. وہ سیدہ پہ روب ڈال کے نا کہتا ہے اسماء بتاؤ کہاں ہے محمد علیہ السلام اور تمہارے والد ابو بکر. ظاہر ہے بچی تھی وہ. اب نہ مجھے نہیں پتا، یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے اس قدر زیادہ زور سے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخسار پہ تھپڑ مارا کہ آپ کی بالی ٹوٹ کے آپ کی رخسار میں گال میں پیوست ہو گئی، خون کا فوارہ جاری ہو کہ نہیں جاتا. لیکن قربان جاؤں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق ہے. یہ کہاں ڈرتا ہے درجے کسی سے. اٹھ کھڑی ہے، فرمانے لگی اے ابو جہل پہلی بار تجھے نہیں بتایا، ساری زندگی دکھ رہے گا. اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے پتا ہے کہ محمد اور ابو بکر کہاں ہیں، ذرا آج پوچھ کے بتا. پتا ہے حضرت 10 آج دیکھتے ہیں کفر میں زیادہ طاقت ہے یا عشق مصطفیٰ میں زیادہ زور ہے حضرت ہے. یہ لکھا ہے کہ ابو جہل رو پڑا تھا، کل کی بچی اور ابو جہل کو کہتی ہے پوچھ کے بتا. وہ پھر درمیان میں کچھ لوگ پڑے اور بات کو رفع. یہ عشق بکرے بن گئے، عشق بکرے. میں حضور کو عشق دے گا فرمان لگے بابا جی روٹی شوٹی کھائے. اسی پھر اس بعد میں روٹی شوٹی کھا پائی اسی نہیں پائی کدی نہ دے وہ کھا کام عشق تے آتش دنی برا
ہوئے عشق دا تاں تے کھیڑا آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جڑا سڑتا ہے سڑتا ہے۔ یہ میں نے پڑھا ہے کہ ایک رات رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے صدائیں بلند کی، ہائے محبتی سب والے علاقہ کو وہ کسی نے یہ نہیں آگے پوچھا کہ یہ آگ ہے کون سی ہے، وہ سب نے برتن اٹھائے اور کنویں کی جانب بھاگ گئے۔ وہ سب برتن بھر کے نا واپس لا رہے تھے آگ بجھانے کے، رستے میں ایک بزرگ تھے جو واسنین میں سے تھے، آپ نے روک لیا، پوچھا بھائی کتنے چلے ہو؟ انہوں نے کہا سیدہ پکار رہی ہیں، ہائے یہ پانی لے کے ان کی آگ بجھانے جا رہے، رو پڑے۔ فرمایا یہ وہ آگ نہیں جو پانی سے بجھ جائے، یہ عشق الہی کی آگ ہے، یہ اس کی دید سے ہی بجھے گی۔ عشق تے آتش دوہیں برابر ہوئے عشق دا تاں تے کھیڑا آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جڑا۔ پھر خود سے سوال کرتے ہیں حضرت خواجہ غلام سوال کیا کرتے ہیں؟ آتش یوں تے پانی بجھائے دسو عشق دا دارا کیڑا۔ پھر جواب بھی خود ہی دیتے غلام فریدہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جائے ڈیرا۔ یہ عشق کی تو کربلا سجاتا ہے حضرت، یہ عشق کی تو بدر و احد کے مار کے سجاتا ہے۔ ہم جیسے کیا کام یہ کیونکہ گناہگار بھی نقش یہ میں آپ کو بتانے لگا عشق پھر کیا کیا کرواتا تھا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری ٹھیک وہ لکھا ہے کہ حضرت کی جو بی بی صاحبہ تھی نا وہ زبان کی بڑی کڑوی تھی، لیکن حضرت نے سب مریدوں کو ارشاد فرما رکھا تھا کہ یہ کچھ بھی بولیں تم نے سکوت اختیار ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا پٹھان جو کابل سے آیا، حضرت نے نا خانقاہ میں کوئی کام اس کے ذمہ لگایا، وہ کام کر رہا تھا، بی بی صاحبہ تشریف لیے، آج اس سے پوچھا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو کس نے کہا تجھے کرنے کی؟ اس کو تو نہیں پتا تھا کون ہے، اس نے عرض کی مجھے شیخ نے تلواریں عام تھی، ہتھیار عام، اس نے تلوار کو ہاتھ ڈالا، کھینچی نے عام سے باہر۔ حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہوئی کہ اندر معاملہ خراب ہو رہا ہے، حضرت بھاگتے ہوئے تشریف لائے، اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو لے گئے۔ باہر جا کے پیر بھی رو رہا ہے، مرید بھی رو رہا ہے۔ جب کیفیت سنبھلی نا تو مرید نے پیر کی بارگاہ حضرت مظہر جانا رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی حضور اب اتنے بڑے شیخ ہیں، حضرت کی یہ تصرف کا عالم ہے کہ اگر اس پہاڑ پہ نظر ڈالے تو اس کو بھی سرما کر دیں، اور ایک عورت ذات حضرت کی شان میں اتنی گستاخی۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا بتاؤں یار، میں جب مجاہدے کر رہا تھا نا قرب الہی پانے کے لیے تو ایک دن مجھے الہام ہوا مدر ہم تجھ سے راضی ہیں، کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا، پھر الہام ہوا مدر ہماری ایک اور بندی ہے تیری طرح وہ بھی ہمیں خوش کرنے کے لیے بڑی محنت کرتی ہے اور راضی مجھ سے بھی بڑے ہیں، لیکن اس میں ایک عیب ہے زبان کی بڑی کڑوی ہے، کبھی تو ہمارے لیے اسے نکاح کر دینا تو ہم تجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ حضرت میں پھر کیفیت آ رہی اور آپ رو پڑے، آپ نے فرمایا گستاخی کرنا تو دور کی بات، ارے اس پہ نظر ڈالوں یہ بولنا بھول جائے، لیکن تجھے کیا بتاؤں میں اپنے یار سے یاری نبھا رہا ہوں۔ عاشقی کو بچوں کا کھیل ہے حضرت ہے۔ اب آؤ ذرا قادریوں کی بھی سن لو، حضرت شیخ جنید رحمت اللہ تعالی کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کاؤ او صدی تے کتے کتے ہو جمدے جنید جنا دا نام ہے۔ وہ کمرے والی سرکار کو نہیں پتا کہ جنید کیا ہے تو میں کیا کروں، اس کو نہیں پتا کہ با یزید کیا ہے تو میں کیا کروں حضرت ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ جب سید سے پشتی آ رہے جی حضرت جنید خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، فرمایا جنید ساڈے لیے نہیں ہوئے ہیں، ان تنوں اینا کچھا کریں گے رہندی دنیا تک تو اونچا ہی رہے گا، اور دیکھ لو حضرت آج بھی جنید ہو رہی ہے حضرت۔ وہ حکم آیا کہ جنید مخلوق سے علیحدگی اختیار کر۔ میں نے پڑھا ہے کہ حضرت نے 14 سال مجاہدہ کیا، 14 سال کے بعد حضرت کو کہ جنید اب مخلوق کر اور مخلوق کو دعوت دے گی۔ حضرت نے بڑی محنت، تو میں کہتا ہوں حضرت آج پھر اسی انداز کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک دن پڑھا کہ حضرت شیخ جنید رحمت اللہ تعالی اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے کہ لکڑ آ رہا ہے، آگے عرض کردہ حضور آپ کا بیان شہر جی چل رہا ہے کہ جنگل جو بھی اثر کرے، آپ نے فرمایا کہ کیا ہوگا؟ عرض کردہ حضور میں ایک لکڑ آ رہا ہوں، روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہوں، 3 بندے بیٹھ کے شراب پیتے ہیں،
میں نے کو قرآن بھی سنایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. ان کو حضور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی سنائی ہے. یہ ام الخبائث ہے، نہیں باز آتے. آپ جائیں اور جا کے ان کو منع فرمائیں. درد والے لوگ تھے. حضرت نے گھڑی نکالی، امامہ باندھا، امامے سے اپنا چہرہ مبارک چھپایا. اور جو جگہ اس نے بتائی تھی نا حضرت تشریف لے گئے، کیونکہ آپ نے چہرہ چھپایا تھا. انہیں سمجھا شاید چھاپا پہ گیا پولیس نے. اٹھ کے بھاگنے لگے. آپ نے فرمایا ٹھہرو یار، ڈر کے نہ سونا، میں نہیں پینا. وہ تھے کلا ہی پینا سا. پتہ لگا تین سنگی جنگل پیندے نے. میں کہا چلو رل پیاں گے تو مزہ ہے. کیونکہ حضرت کی مراد وہ شراب نہیں، آپ کی مراد شراب معرفت تھی. حضرت مقصود ہے اس عمر سے جو دل ہی میں کھچتی ہے. وہ بڑے خوش ہوئے کہ لیول سنگی بندے ہیں. اس کرنے لگے حضور خوش آمدید. لیکن یہ ہے کہ محفل اب کل ہی لگے. آپ نے فرمایا کیوں؟ حضور شراب ختم ہو گئی. فرمایا جا کے لے. حضور کتوں لے کے آئی؟ یہ اسلامی حکومت ہے، شریعت کا نفاذ ہے. کئی بار پکڑے ہیں، کوڑے پڑے ہیں، کل ہی ملے گی. بات مل گئی. آپ نے فرمایا کوئی اس طرح کا نسخہ نہ بتاؤں کہ شراب خود ہی آ جائے. فرمایا ہاں ہے. حضور دسو. فرمایا پانی کا شور سنائی دے رہا ہے، قریب ہی ہے. حضور دینا تھوڑا آگے ہی بہ رہا ہے. فرمایا جاؤ غسل اور وضو کر کے. وہ گئے. حضرت نے نیچے اپنی چادر بچھائی. فرمایا پہلے 2 نفل پڑھو پھر دسا. اسی لالچ میں کھڑے ہو پورا تقریب ادا کرتے ہوئے سجدے میں گئے اور سبحان ربی اللہ کی صدائیں بلند کی. پیچھے سے حضرت جنید بھی سجدے میں چلے گئے. عرض کی تھی یا اللہ جنید دین نہیں کام سی. جنید دین نہیں کام. وہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی قرآن میں ہے نا وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. یا اللہ تیرے بندے نے، یہ عذاب دے تیرے بندے نے. وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یا اللہ جنید دین نہیں کام سی تیری بارگاہ چلے ہیں. اگو تو جانتے تیرے بندے جانا. شیخ فرماتے ہیں سجدے میں جانے سے پہلے تو شرابی سے سر اٹھانے سے پہلے تینوں ہی ولی ہو چکے تھے. آج ضرورت ہے یار، آج حضور کی امت کو پھر ایسے جنیدوں کی ضرورت ہے. آوانا بچیاں نو لیا کھلا دیئے اور پھر انجی رہی ہے یا اللہ ساڑھا ہے نہیں کام سی. اگو تو جان تیرا کام جانے. لیکن حضرت ہم نے یہی پڑھا ہے این درگہے ماں درگہے نومیتی نیست سب بار اگر توبہ شکستی بات ہے تو کدی کوئی خالی نہیں گیا. آؤ آؤ آج ضرورت ہے اللہ سنت بیداری کی. آج ضرورت ہے حضرت محنت کی. آج محنت کی ضرورت. وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ حکم ہوا. اب واپس تشریف لا رہے ہیں. پیدل تھے، کوئی اونٹ پہ گزرا، کوئی گھوڑے پہ گزرا، کوئی بیل گاڑی پہ گزرا. سب نے دیکھ لیا اور یہ خبرات کی طرح بغداد میں پھیلی کہ ہمارے جنید واپس آ رہے ہیں. لکھا ہے شاعر نے کہ سارا بغداد حضرت کی استقبال کے لیے آیا. کسی کے ہاتھ میں پھول تھے، کسی کے پاس جو ہے نا وہ ہار تھے. ٹھیک ہے کہ سارے آ گئے. حضرت ابھی بغداد شریف کے اندر نہیں آئے تھے، وہ لوگ باہر استقبال کے لیے آئے. یہ بڑے باریک لوگ تھے. آپ نے جب اتنا بڑا مجمع اتنے پھول دیکھے نا خود کو مخاطب کر کے فرمانے لگے جو محد ہے وہ جہنے پھول تیرے تھے ڈگے تو نفس جنہوں 14 سال لڑائی کر کر کے ٹائے انہوں پھر اٹھ کھلونا کہ بھی جان چڑھاوائنا ایام معدودہ فمن کانا منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. حضرت نے شاید پہ عمل کیا. آپ کو اجازت تھی افطار، آپ نے روٹی نکال کے کھانی شروع کر دی. ہم سنیوں کا کمال بھی تو ہے نا، چکنے بھی ہیں نہیں سٹنے بھی ہیں. بھول گئے سارے. حضرت تو مسافر ہے، کسی کی توجہ نہیں. شیخ نے لکھا سب نے پھول پھینکے اور پتھر اٹھا لیے اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ سنگ باری شروع ہوئی. شیخ نے لکھا حضرت نیچے بیٹھ گئے، پتھر پڑتے رہے. آپ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے ہوں چنگا رہے تو لے آئیے اسی لڑنے نہیں حضرت ہے اسی تے پالنے میں حضرت پال اوہ سن بہاج فقیرہ کسے نہ ماریا ظالم چور اندر اسی پالنے میں حضرت موٹا کر چھڑے رہنا پالنے میں نہیں یارن پالو نہیں من عرف نفسه فقد عرف مرود انو مرود نہ میں تولا نہ میں باش
ہوں گل لڑتیاں تے آئی اینو نہ پالو یہ مارو لکھا ہے شیخ نے کہ کوئی بچہ تھا جس کو پتھر نہیں ملا، اس نے آ کے حضرت نے تھوک دیا، اب پتھر تو کھا گئے، تھوک نہیں برداشت ہوا، پتھر کھا گیا، تھوک نہیں برداشت ہوا، شیخ کی آنکھوں میں آنسو نکل ہے۔ آپ اسی طرح اپنے گھر تشریف لے آئے، لکھا پھر حجاب اٹھے اور آواز کیا آتی ہے جنید نہ رو، وہ ان کو کیا پتا ہماری بارگاہ میں تیرا کیا مقام، اگر ہم مخلوق کو تیرے مقام سے آگاہ کر دیں تو یہ بغداد والے سارا کچھ چھوڑ کے آ کے تیرے دروازے پہ بیٹھ دیں۔ اب آگے بھی حضرت جنید بغدادی تھے، عرض کی رب کریم اگر میں بھی لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا کریم ہے تو لوگ تجھے سجدہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آگے سے آواز کیا آتی ہے جنید اس طرح کرتے ہیں تو ہم پہ پردے ڈالا کر، ہم تیری پہ پردے ڈالیں گے۔ ہاں جی آؤ، علماء مشائخ کنونشن ہے، آؤ یار دیکھیا ہو رنگ لاہور لائے جنید تو ساڑھے تے پردے پایا کر، اسی تیرے تے پردے پایا ہے لاہور رنگ۔ یہ حضرت بابا لاہور شرم یہ مجذوب بزرگ وہ سائیں جلال دل کا مارا بیچارہ نہیں سمجھ آئی کہ حضرت کی خدمت میں آ گئے، جیسے حضرت بیٹھے تھے وہ بھی بیٹھ گیا اسی طرح آ کے۔ حضرت پہ جذب کا غلبہ تھا، جذب کم ہوا، دیکھا سامنے بندہ بیٹھا، اس کو اشارہ کیا ہاتھ سے، تھوڑا سا قریب ہوا، پوچھا بھائی سنگیا تو کون ہے؟ اس نے اپنا تعارف کروایا، حضور جلال نام ہے، وہ کیوں ہے آیا کیوں نہیں؟ حضور دل لا بیٹھا اے مدعا ہے۔ حضرت خفا ہوئی، فرمایا تجھے نسبت رسول کا کوئی پاس نہیں، دفع ہو جا یہاں سے، چلا جا۔ حضرت نے کیا کہ آنکھیں بند کر، دل کی لگی تھی نہیں گئے، تھوڑی دیر بعد حضرت نے پھر آنکھ کھولی، پھر دیکھا بندہ بیٹھا، بھائی کی نہ آئے تو کیویں آئے ہیں؟ اس نے وہی جواب دیا، حضرت نے بھی وہی جواب دے کے آنکھیں پھر بند کر، پھر نہیں گیا۔ تیسری بار حضرت نے پھر آنکھیں کھولی، بندہ بیٹھا، اس کو پھر اشارہ کیا، وہ بالکل ہی سامنے آ گیا۔ حضرت نے پھر پوچھا کیویں آیا ہے؟ اس نے وہی جواب دیا۔ اس دفعہ حضرت نے وہ نہیں دیا، آپ نے کیا کیا؟ پہلے اس کو پورے زور سے بائیں ہاتھ کی جو ہے نا چپیڑ ماری، ابھی بیچارہ سیدھا نہیں ہوا تھا تو دائیں ہاتھ کی بھی جڑ دی۔ اب جیسے حضرت بیٹھے تھے وہ بھی ویسے بیٹھ گئے، کنیکشن جو ہے کوئی ٹائم لگتا ہے حضرت ایک سیم پہنی تے امریکہ رابطے ہوں گے نا جا کے کوئی ٹائم لگتا ہے حضرت، بس پھر کنیکشن ہو گیا اس کا بھی، جیسے حضرت تھے وہ بھی بیٹھ گئے۔ وہ ساری رات بیٹا گھر نہیں گیا، باپ کو نیند نہ آئے، رات کو ہو کچھ نہیں سکتا تھا، صبح ہوئی تو باپ بیٹے کی تلاش میں نکل، دوست کے پاس گیا، اس نے نہیں کہا کہ میں ہی بھیجا ہے، کہنا نہیں کہن ڈیا ہی میں جانا ہے، جب ایک کتے ہوتے نہ جی ہوئے۔ اب جب چلا گیا، وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں پتر کنڈو پچھاڑیا جاتا ہے، وہ جب آئے تو دیکھا میرا ہی بیٹا بیٹھا ہے، وہ جا کے انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہتے ہیں وہ پتر جلال کیوں بہ رہے ہیں ساری رات؟ وہ پیچھے دیکھ کے اپنے والد صاحب سے پوچھتے ہیں بھائی کون جلال ہے؟ انہوں نے کہا پتر تم جلال۔ تو بابا لاہوری اشارہ رحمۃ اللہ تعالی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا حضرت یہ پہلی چانڈ ماری سی نا تے کڑی کڑ چھڑی، دوجی ماری تے جلال دی کڑ چھڑی، نہ پری رہی نہ جنورا نہ کہ میں رہا نہ تو رہا، جو رہی تو بے خبری رہی۔ ہاں کڈن والے بڑے جی حضرت، کڈاون والے کڈن والے بڑے جی ہے نا، کئی کڈن والا کوئی نہیں رہا، کڈن والے بڑے کو کڈانا بھی تیاری، ہم تو مائل بکر کوئی سائل نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزلی، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ ہاں حضرت چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکاتے ہیں چمکانے، آؤ تو صحیح ہے، جب دل سے پکارو تو صحیح ہے، امتی جو کرے فریاد حال دا ممکن نہیں خیر البشر کو خبر۔ ایک بزرگ میں حضرت شیخ ابو الخیر اقتے لہر شیخ فرماتے ہیں میں مدینہ پاک مجھے بلوایا، یہ حضرت ایک جملے کی آپ اصلاح فرمائیں، یہ بڑے لوگوں کی گردنوں میں یہ سریے ڈل گئے، ارے یہ ہر سال ہی اتھے ہوں، تو کون ہے تو ہر سال اتھے ہوں، کیا اگر ہم ہر سال ہوں
اس دفعہ ویسے میں کہتا ہوں علاج ہوا ہے ہمارا. آج بھائی تو ہر سال اتنے ہونا لے پھر آ کے دس ہے کیا نا بند انہوں نے سب پہ اپنے اپنے جملوں کی اصلاح کرو. کبھی یہ نہیں کہنا کہ میں ہر سال ہی ہوتے ہوتا بلکہ کہنا ہے وہ ہر سال میں نے بلا لینا ہے. اب فرماتے ہیں مجھے بھی بلاوا ہے. کہتے میں نے 5 دن مدینہ طیبہ میں گزارے. اللہ کے رنگوں میں سے ایک رنگ تھا کہتے کھانے کو کچھ نہیں ملا. اللہ مدینہ طیبہ نہ ملے حضرت وہ تو ایسا شہر مبارک ہے بس دل میں خیال آنے کی دیر اچھی سامنے پڑی ہوتی ہے حضرت. وہ اب فرماتے ہیں 5 دن تک کچھ نہیں ملا حضرت. فرماتے ہیں ادھر ادھر نہیں گیا میں کوئی. کہتے ہیں میں سیدھا حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر اور جا کے عرض کیا کہ اے محبوب خدا علیہ السلام آپ کا مہمان 5 دن کا موقع. کہتے یہ کیا کہنا آ کے میں حضور نبی علیہ السلام کے منبر شریف کے پیچھے سو گیا. کہتے ہیں وہ خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں. سوتے سے آ کر مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ اور میں کہتا ہوں سنیو اور تمہارے پاس تو داڑھی بڑے ہیں اور کہیں تو دستک دو یار. تمہارے پاس تو داڑھی بڑے ہیں. یہ میرے شیخ نا یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات سناتا ہے. بزرگوں کی نظر کروں گا. آپ فرماتے ظاہر ہے حضرت کا بڑا دور تھا. آپ ماشاءاللہ بڑی عمر ہوئی ہے کہ عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے کہ شیخ نا جنگل لکڑا وڈن ٹر گیا. بارش برسی تھی یار پکی سڑکیں تو نہیں تھی کچے راستے تھے. وہ جب گیا نا تو تب بھی کیچڑ تھا لیکن کیونکہ وہ پنجابی میں جس کو کہتے ہیں گڈھا بالکل خالی تھا وہ گزر گیا خالی کیچڑ سے. لیکن جب واپس آیا نا تو گڈھے پہ لکڑیں تھی فضل تھا وہ گڈھا نہیں گزرا وہ پھنس گیا کیچڑ میں جا. اب پہلے تو اس نے کیا کیا چھڑی نے کہ نا خود ہی بیل کا زور لگوایا کوئی کارن نہیں. ابھی اس نے کیا کیا اس نے اپنے گرو کو پکارا. گرو نانک سے لے کر گرو گوبند سنگھ تک پہلے پہیے کو ہاتھ ڈال کے مدد یا گرو نمبر 1 مدد یا گرو نمبر 2 مدد یا گرو نمبر 3 کوئی کرنا نہیں. اب بڑا مایوس ہو کے کھڑا ہو گیا. ظاہر تھا تو انسان ہی بیل گڈھا لکڑیاں چھوڑ کے جانے کو جی نہ کرے. دن ڈوب رہا تھا اپنی بھی جان کا خطرہ تھا. ایک قدم آگے بڑھائے پھر پیچھے آ جائے پھر آگے بڑھائے پھر پیچھے. اتنی دیر میں کیا ہوا وہاں سے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کا سچا ماننے والا گزرا. اس نے جب دیکھا نا سردار جی کو آگے پوچھتے سردار جی خیرتے ہیں رات بہن رہی ہے لکڑا نے ٹکا ہے گڈھا ہے چان ہے جیب چ بھی کوئی مال ہونا ہے کی پروگرام تسو جاؤ ملنگا اپنے کام کر جا کے تنگ کر میں. اس نے کہا ملنگو میں اپنا کام کراں گا سردار جی تسی تے سو کیوں لو رہے تھے. وہ کہتا ہے میری باڈی ویکھی ہے انہوں نے کہا میرے کو تیرے ہاتھ سے 4 ملنگ نکل آتے اور میرے کو گڈھا نہیں لیا ٹگے کو نہیں لیا میرے گروہ کو نہیں لیا تین ابھی 10 کے ٹائم لایا کر جا اپنا کام کر جا. اس نے کہا بھائی اتنا سا کام ہے ادھر ہو. انہیں کیتا ادھر دے پایا پئیے نو ہاتھ. حضرت جی گرو دا تے کی کہنا چیلا بھی جگے ہوئے نا تھوڑا جہا ہے مولا علی یہ تاؤں کا کیا کہنا آگے بھی تو ہونا حضرت جی کوئی ہے. انہیں پایا حضرت جی پئیے نو ہاتھ دیکھ کی بات نعرہ حیدری مزہ نہیں بنے حضرت نعرہ حیدری گڈھا بار آپ بھی بڑا پریشان ہویا میں 10 بھی بیٹھا ہاں تگے کو بھی نہیں نکلیا میرے کو بھی نہیں نکلیا گروہ کو بھی نہیں نکلیا ایسے دیکھی میں کر چڑے پڑ کے 10 بھی بیٹھا ہوں کی کمایا تو میرے بزرگ فرماتے ہیں بڑا سوچ کے کہ اندر ملنگو گرو ساڈے بھی چنگے نے بس رکھو پہ دے پیڑے نے چلے ساڈے کھوپے دے بھی چنگے سے ہو یار کو آؤ دے صحیح یار اور ساڈے کھوپے دے بھی چنگے کو آؤ دے صحیح یار اور کدی کو واسطے مارو دل نارا یاد ہے کدی کو مارو دل یار علی 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 جنتی 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 جنتی. ایک دن حضرت سڑک پہ جانا میں بھی ایک ویکھیا میں لاہور پروگرام پہ تھا میرے نا سٹمک میں میرے معدے میں درد تھی تو وہاں جہاں ٹھہرے تھے نا میں خود ہی ذرا ٹہلنے کے لیے نکلا اور مجھے یاد آ 30 روپے لی صرف نا میں میڈیکل سٹور پہ گیا میں نے کہا بھائی ایک
رائزر کیپسول دے دیں. اس نے مجھے 1900 روپے کا رائزر کیپسول دیا, 11 روپے باقی بچے. ایک بندہ آیا نا, اس نے آ کے میڈیکل اسٹور کا دروازہ کھولا. اس کا میں نے کبھی کسی کو اس طرح نہیں دیکھا. وہ آ کے کیا کہتا ہے, میں نے علی اور حسین دے نام. حضرت ایسا کو رنگ تھا کہ مجھ پہ کیفیت غالب ہو گئی, اور ٹھہرا نہیں, کیا کہنا, چلا گیا. میں نے وہ 11 روپے لی اور میں بھی بھاگا اس کے پیچھے. میں نے جا کے اس کو روک لیا. میں نے کہا حضرت 11 روپے نے نالی دا مول لے نہ حسین دا مول, لیکن ہے یہ نہیں بھول کر. تو مجھے آگے سے کہتا ہے, پھر انہوں نے کہا تینوں میں نہیں دتا, میں نہیں دتا. انہوں نے کہتا تو ہی ہو, یہ تو میں بھی ہوں. وحدت الوجود ہے, تو ہی ہو. رب بندے دی ذات ہے ایک کو. آج مجددی بزرگ بیٹھے, لیکن آج میں پڑھنے لگا. رب بندے دی ذات ہے ایک کو, کپڑے دی ذات ہے روح. کپڑے دے وچ روح ہے رکیا, جویں ہر بندے وچ تو آپ بولیں تے بلائیں تے آپ کریں. یہ کہہ کے چلا گیا. میں کتنی دیر سڑک تے, مجھے کوئی ہوش نہیں ہے. پھر ادھر میں ویکھیا کہ اینو کہندے جے گدڑی وچ لال. حضرت علی کا فیض, جناب صدیق اکبر کا فیض آج بھی عام ہے. وہ آگے بھی تو ہے نا یار, وہ آگے بھی تو ہے. ہاں آؤ حضرت جی کچھ کر رہی. وقت بڑی تیزی کے ساتھ, میں بس حضرت شیخ پہ بات کر کے, بزرگ بیٹھے ہیں, زیادہ بولنا بھی آگے بہت کچھ ایسا بول گیا. وہ میں خواب میں سویا تھا تو مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے جگایا کہ تمہیں بیدار ہوا تو مولا فرماتے ہیں اوے ابو الخیر تو سویا ہے, دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے. کیا تو حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں, دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. تو پاؤں کو تیا وہ مزار چ بھی نال نے تے خواباں چ بھی نال ہی ہوندے نے. تیرے بھوکنا کی ہوندا ہے, وہ مزار چ بھی نال نے, غار چ بھی نال نے, سفر چ بھی نال نے, خواباں چ بھی نال. تو بھونکا ہے کسی کتے کا بھونکنا کیا مانی پتہ نہیں. وہ زنا کی پیداوار ہیں, ہم اس کو دیکھیں کہ ہم قرآن دیکھیں ہیں. ثانیہ نہیں چیز ہونا فی الغار بھونکن دے ادھر. وہ کسی نے دیکھی نا حضرت جی, یہ تو ہونا کیا ہے, آپ بھی ادھر میں بھی ادھر. حضرت جی ہمیں نہیں, ہم پورا من لوگ دیکھنا حضرت جی ہوتا کیا. وہ لکھا نا صوفیان نے, وہ بزرگ فرماتے ہیں میں چھت پہ کھڑا تھا تو ایک بڑا عجیب منظر دیکھا. کیا, ایک دیوانہ کیفے مستی کے غلبے میں چلا آ رہا ہے, اور راستے میں کوئی دکان تھی حلوائی کی, اس نے 2 جلیبیاں بھی لگا. اس نے دیکھ لی, اس نے پہلے تیار کر کے نا پیالہ پیش کر دیا, پی کے آسمان کی طرف منہ کر. وہ بارش برسی تھی, ایک خبیث ایک خبیثہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. وہ بابا جی گزرے, پانی میں پاؤں پڑا, پانی اتر کے وہ خبیثہ کے وجود پہ گرا. خبیث کو غصہ آیا, اس نے بابے کو تھپڑ مارا. وہ فرماتے بابے نے پھر آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ کہا اور چل دی. فرماتے وہ خبیث اور خبیثہ چھت پہ چڑھے, دونوں نیچے گر کے مر گئے. فرماتے میں نے سمجھا لگتا ہے پاپا کو کہہ گیا جائے. کہتے میں انتظار ہے میرا, بڑی دیر بعد بابا جی ملے. کہتے میں نے کھڑا کر کے عرض کی حضور جی آج جلیبیاں تے چڑھ. کہنے یار کہنے حضور کی آخیا سی تسی کہ تو کوٹھے تے چڑھے ڈگ کے مر گئے. تو بدوا کیتی سی میں نہیں, اسی نہیں کسی دے خلاف دعا کرتے. پر حضور پھر آخیا کی سی, کہندے نے جلیبیاں ربیاں اللہ دا شکر ادا کیتا, اگے آ کے چنڈ پئی تے نہیں آخیا سی یا اللہ چنگا ماں ہے کہ تو جلیبیاں کھوانا ہے کہ تو چنڈا کھوانا ہے. میں تے کہہ کے لنگ گیا. حضور پھر ہویا کی, فرمایا کیونکہ وہ خبیثہ کا یاد تھا. جب خبیثہ پہ پانی گرا, خبیث کو غصہ آیا, اس نے مجھے تھپڑ مار دیا. تو ہماری بھی تو یاری کہیں ہے ہی نا. تو پھر جہاں یاری ہماری ہے, اس کو بھی غصہ آیا تو اس نے چھت سے نیچے دے مارا. ہاں صدیق اکبر حضور کے بھی یار ہیں, حضور کے اللہ کے بھی یار ہیں. ہاں صدیق اکبر. ہاں میں نے حضور نے فرمایا میں نے سب کا ادا کیا, ابو بکر کا حق کہیں ادا کرے گا. ہاں وہ صدیق اکبر کے معاملے میں کوئی نا 2 پوائنٹ لینا تھا. ہاں یہ دیکھنا تو صحیح ہے جی, جناب اللہ نے اس کو نشان عبرت بنایا تو میں بھی جرمدار ہوں. اس نے ہاتھ کہاں ڈالنا جا کے ہیں, ٹھیک ہے اپنی اپنی مجلسوں میں جو یہ بھونکتے ہیں سو بھونکتے ہیں, لیکن اس نے یہ کام چنگا نہیں کیا. اب دیکھتے ہیں حضرت کیا فیصلے آتے ہیں اس کے لیے. چھت سے مارتے ہیں, جہاز سے گراتے ہیں, آگ میں جلاتے ہیں یا پانی میں ڈبوتے ہیں. دیکھیں حضرت, ہاں وہ بڑا رنگ ہے.
ہاں حضرت جی ان کو کیا پتا عاشقوں کے کیا رنگ ہے حضرت جی، علماء بیٹھے ہیں، کل وہ پیالے میں عاشقوں کے تو آنسو ہوں گے جس کو دوزخ کی آگ میں پھینکا جائے گا تو وہ بھی سرد ہو جانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا دیکھتا ہوں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں جائیں اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں جائیں، کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما تو آگے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو الخیر ہمارا مہمان ہے، 5 دن کا بھوکا ہے، یہ لو روٹی کھا۔ کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے روٹی عنایت فرمائی، کہتے ہیں نہ پہلے کھائی نہ کبھی بعد میں کھائی، کہتے ہیں کیونکہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے کھا رہا تھا، کہتے ہیں مجھے یاد ہے میں نے آدھی روٹی کھائی، آدھی میرے ہاتھ میں تھی، تو کہتے ہیں ہم خواب سے بیدار ہو گئے، لیکن کہتے قربان جاؤں وہ جو آدھی خواب میں ہاتھ میں تھی جب بیدار ہوا تب بھی ہاتھ میں تھی۔ ہاں کیا کہنا ان کی یہ ان کا دل۔ اور کہتے ہیں دوسرا کمال یہ تھا کہ جو آدھی خواب میں بیٹھ کے آئی تھی نا حضور کی بارگاہ میں، اس کا ذائقہ بھی منہ میں موجود تھا۔ سنیے میں اتنا ہی کہوں گا، آؤ مجھے کریے، دربار لگا ہوا ہے، فیض بٹ رہا ہے، میں اسی پہ بات ختم کروں گا۔ کوئی بے ادبی ہوئی بزرگوں کی، کوئی جملہ بول گیا، معافی ہے، اللہ مجھے معاف کرے اور اللہ اپنے فضل سے اس نالائق سے طالب علم کی اصلاح کر دے۔ بس اسی پہ میں ختم کروں گا۔ جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگیدا، جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگیدا، او کھلائی دربار محمد عربی دا۔ دربار کھلا ہے، کوئی تو جھولی بچھا ہوئی ہے، پھر ہونا کیا ہے، بھر کے جھولی میری سرکار، مسکرا کے کہا کیا چاہیے۔